السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. راجستھان کے اس معروف اور رئیسی شہر جے پور کی جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران، اس مسجد کے ذمہ داران، اجلاس کے ذمہ داران، فاضل گرامی جناب فضیلت الشیخ افضل سنابلی حفظہ اللہ، جناب عبد الرحیم صاحب نقوی حفظہ اللہ، دیگر ذمہ داران، سامعین و سامعات اور عزیز بچوں، آج کے خطاب کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے اور جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ موضوع ہے دور حاضر میں منہج سلف کی اہمیت و ضرورت. یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ جماعت اہل حدیث کا ایک بڑا طبقہ راجستھان میں اور ہندوستان کے مختلف خطوں میں زندگی گزارتا ہے، اور اس بڑے طبقے کے اندر ایسے افراد کثرت کے ساتھ نظر آتے ہیں جو منہج سلف کے نام سے چونکتے بھی ہیں، اس پر تعجب بھی کرتے ہیں، اور منہج سلف پر گفتگو کرنے والوں کے اوپر طعن و تشنیع بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نئی اصطلاح ہے، یہ دین اور مسلک کے نام پر نئی بات ایجاد کر لی گئی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کٹر پنتھی ہے، شدت پسندی ہے، منہج سلف کے نام پر ایک نئی فکر ایجاد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ساری کے سارے اتہامات اور یہ ساری کی ساری باتیں جو مسلم معاشرے میں اور جماعت اہل حدیث کے افراد کے درمیان کی جاتی ہیں، اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے. میں کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے منہج سلف کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو اس کے تعارفی خاکے کے متعلق کی جائے، اور اس کے بعد اپنے موضوع کی وضاحت آپ کے سامنے کی جائے. راجستھان کی سرزمین، جس سرزمین پر علماء کرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ فتنوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے، ننگی تلوار بن کر کے، اور جلاد علماء کی کارکردگی کی کیفیت اختیار کر کے فتنوں کا سد باب کریں. جس دور میں بھی جماعت اہل حدیث میں یا ہندوستان کے کسی بھی خطے میں یا دنیا کے کسی بھی گوشے میں جب بھی کوئی فتنہ اٹھا اور سلف صالحین اور صحابہ کرام کے فہم کے خلاف کوئی بات کی گئی، تو جماعت اہل حدیث کے علماء نے اٹھ کر کے اس کو ختم کرنے اور نیست و نابود کرنے کے لیے پوری کاوشیں کی. آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کر لیں، آپ دیکھیں کہ بغداد کی مسجد میں جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر ہوتی ہے کہ بعض لوگ بیٹھ کر کے دانوں پر تسبیح پڑھ رہے ہیں، مسجد میں داخل ہو کر کے انہوں نے دریافت کیا کہ یہ کیا کام کیا جا رہا ہے. ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ سبحان اللہ، الحمدللہ،
اور اللہ اکبر کا ورد کر رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے اور تم نے دین کے نام پر نئی باتیں ایجاد کر لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے لیکن اپنی انگلیوں کے پور پر پڑھا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان تسبیحات کا اہتمام کیا کرتے تھے لیکن اس کے لیے حلقہ نہیں بنایا جاتا تھا, اجتماعی شکل میں تسبیحات نہیں پڑھی جاتی تھی. لہذا وہ ناراض ہو گئے, غضبناک ہو گئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے اور تم نے دین کے نام پر نئی نئی باتیں ایجاد کر لی. یہ صورتحال تھی, یہ احساس تھا, یہ انکار منکر, یہ مختلف غلط اسالیب کو اختیار کرنے کے نتیجے میں ہمارے اسلاف نے یہ اسالیب اختیار کیے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر پر تشریف لاتے ہیں, دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, دستک دیتے ہیں, ایک بار اجازت مانگتے ہیں, دوسری بار اجازت مانگتے ہیں, تیسری بار اجازت مانگتے ہیں. جب اجازت نہیں ملتی تو واپس چلے جاتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امیر المومنین تھے, مسلمانوں کے خلیفہ تھے, حاکم تھے, مسلمانوں کے قائد تھے, انہوں نے ان کو بلوا کر کے دریافت کیا کہ اگر اجازت نہیں ملی تھی تو تھوڑی دیر انتظار کر لیتے. انہوں نے فرمایا کہ نہیں, میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 3 بار اجازت لی جائے, اجازت نہ ملے تو انسان کو واپس ہو جانا چاہیے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کمیٹی تشکیل دی, لوگوں کو بیٹھایا, شورا کو طلب کیا گیا اور فرمایا کہ ابو موسیٰ اشعری جو بات کہہ رہے ہیں مجھ کو اس کی تحقیق کر کے بتایا جائے کہ کیا واقعی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا میرے خوف اور ڈر کے نتیجے میں ایسی بات کہہ دی گئی ہے. جب تحقیق کی گئی, وہ روایت ثابت ہو گئی, تب ان کو باعزت وہاں سے رخصت کیا گیا. یہ تحقیق و جستجو اور دین کے خالص اس شکل کو پیش کرنے کی جستجو تھی اور تڑپ تھی جو اسلاف امت نے اپنی زندگی میں اختیار کر رکھی تھی. اور یہی منہج سلف ہے کہ انسان دیکھے کہ کہاں پر کون سی چیز ایسی ہے جس کا تعلق شریعت اسلامیہ سے ہے. اگر اس پر عمل کمزور پڑتا ہے, یہ شریعت کے علاوہ کوئی نئی ایجاد کردہ بات دین میں داخل کی جاتی ہے, تو ایسی صورت میں منہج سلف کے حاملین اور منہج سلف پر کارگر کاموں کو انجام دینے والے فوراً دن دنا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم سب کچھ گوارا کر سکتے ہیں, ہم یہ گوارا کر سکتے ہیں کہ ہم کو مارا جائے, ہم کو پیٹا جائے, ہم یہ گوارا کر سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر اتہامات لگائے جائیں, ہم یہ گوارا کر سکتے ہیں کہ ہمیں بدنام کیا جائے, لیکن دین پر کوئی آنچ آ جائے اس بات کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے اوپر ہمارا حکم اور ہماری دلیل موجود نہیں ہے تو وہ عمل مردود مانا جائے گا. یہ قرآن و سنت کا وہ خلاصہ ہے جس خلاصے کو لے کر کے چلنے کی ذمہ داری ہر مسلمان کے اوپر ڈالی گئی ہے. یہ منہج سلف توحید کی وہ ترجمانی ہے جس توحید کی تکمیل کے لیے اس دنیا کے اندر جناتوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا گیا. رب کائنات نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. مفسرین کہتے ہیں إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا معنی إِلَّا لِيُوحِدُونَ ہے کہ ہم نے اپنی توحید کی تکمیل کے لیے لوگوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے.
راجستھان کی یہ سرزمین، جس سرزمین سے درگاہیں بالکل ملی ہوئی ہیں، جہاں پر مشکل کشائی رب کائنات کے بجائے غیروں کے آگے پھیر دی جاتی ہے، جہاں دعاؤں کے لیے ہاتھ رب کائنات کے دربار کے بجائے دوسروں کے درباروں میں اٹھائے جاتے ہیں، جہاں اولاد مانگنی ہوتی ہے تو غیر اللہ کے آگے بھیک مانگی جاتی ہے، یہ راجستھان کی سرزمین اس بات کی زیادہ محتاج ہے کہ یہاں علماء سیاست کرنے کے بجائے جمعیت و جماعت اور عہد و منصب کے جھگڑوں میں پڑنے کے بجائے عوام الناس میں بیٹھ کر کے علمی دروس کا اہتمام کریں، خطبات جمعہ میں ان فتنوں کا سدباب کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ رب کائنات نے ہم کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اعلیٰ تعلیم کے لیے ہندوستان سے باہر جائیں، لیکن واپسی کے بعد ہماری جو ذمہ داریاں ہیں، دعوت و تبلیغ کا جو فریضہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے، اگر اس کی انجام دہی پر غور و تدبر کیا جائے تو ساری کی ساری چیزیں بالکل سناٹے کی شکل میں نظر آتی ہیں۔ کوئی جا کر کے قبروں پر سجدہ کر لے، غیر اللہ کو پکار لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑے، غلط انداز کے عقائد رکھے، غلط انداز کی چیزوں کو اپنائے، اس کے باوجود اگر اعلیٰ تعلیم کے حصول کو لے کر کے چلنے والے ان لوگوں کو ٹوکنے یا انکار منکر کر کے امر بالمعروف کا حکم دینے میں سستی اور کاہلی کا شکار ہیں تو اللہ کی قسم قیامت کے دن ہم سے یہ سوال ہو نہ ہو کہ ہم نے کون سا عہدہ اور کون سا منصب اختیار کیا، یہ سوال ہو نہ ہو کہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا، لیکن یہ سوال ضرور ہونے والا ہے کہ رب کائنات نے آپ کو علم سے بہرور کیا تھا، رب کائنات نے عوام الناس کی امیدیں آپ سے وابستہ رکھی تھی، تو آپ کون سی بنیاد پر سستی اور کاہلی کا شکار ہو کر کے اپنے فریضے سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں؟ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن و سنت کو منہج سلف کی روشنی میں دنیا کے سامنے پیش کرنے کا کام کریں۔ یہ منہج سلف کیا چیز ہے؟ یہ کون سی چڑیا کا نام ہے؟ آج کل لوگ اس کا نام سن کر کے جو چونکتے ہیں، وہ کون سی چیز ہے کہ ہم چونکنا بند کر دیں؟ در حقیقت منہج سلف وہ طریقہ اور وہ راستہ ہے جو 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اختیار کیا تھا۔ یہ وہ طریقہ ہے جو طریقہ اس بات کی تعیین کرتا ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہو تو اس کا مفہوم صحابہ کرام کے اقوال اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں طے کیا جائے۔ ہر انسان قرآن مجید کی تفسیر کرنے میں من مانی سے کام لے، تفسیر بالرائے کا شکار ہو جائے، غلط انداز کی شروح و تفسیرات پڑھنے لگے، غلط قسم کے لوگوں کو سننے لگے، کوئی مرزائیت کا مقلد ہو جائے، کوئی اسراریت کا مقلد ہو جائے، کوئی نائکیت کا مقلد ہو جائے، کوئی اہل قرآن کا مقلد ہو جائے، کوئی مودودیت، اخوانیت اور سروریت کا مقلد ہو جائے، کوئی شکیلیت کا مقلد ہو جائے، کوئی غلط انداز کے افکار کو اپنانے والوں، حدیث کا انکار کرنے والوں، حدیث کی حجیت میں شبہات پیدا کرنے والوں کا مقلد ہو جائے، تو یہ منہج سلف اور اس کے حاملین کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا کھڑا ہے، کیا کھوٹا ہے، کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ یہ ذمہ داری ہے ان علماء کرام کی کہ یہ علماء امت اسلامیہ کے سامنے کھل کر کے شریعت اسلامیہ کی صراحت کریں۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ
فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ جنت میں لے جانے والا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جس راستے کے بارے میں سورہ فاتحہ میں نماز کی ہر رکعت میں، چاہے نماز جہری ہو یا سری ہو، انسان مقتدی ہو یا امام ہو، نماز نفلی ہو یا واجب ہو، ہر رکعت میں ہر مسلمان پر یہ واجب کیا گیا کہ وہ دعا کرے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ رب العالمین میری رہنمائی فرما اس صراط مستقیم کی جانب جس صراط مستقیم پر چلنے والے صحابہ کرام، تابعین عظام اور خیر القرون کے افراد پر تیرے انعامات ہوئے، تو نے انعام و اکرام کیا، ان لوگوں کو نوازا، عزت و وقار عطا فرمایا، ان لوگوں کی تعداد تھوڑی ہونے کے باوجود دنیا کے اندر جینے کا سلیقہ اور عزت و وقار کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے گفتگو کرنے کا ان لوگوں کو جو ہنر ملا تھا وہ اسی صراط مستقیم پر چلتے ہوئے ان لوگوں نے اختیار کیا تھا۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ صراط مستقیم کو لے کر کے چلیں، صراط مستقیم کے مطابق زندگی کو ڈھالیں۔ تو فرمایا رب کائنات نے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ موجود تھے، آپ نے چھوٹی سی لکڑی اٹھائی اور زمین پر ایک لکیر کھینچ دی، لکیر کھینچ کر کے آپ نے آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، هَذَا صِرَاطُ اللَّهِ الْمُسْتَقِيمِ، یہی رب کائنات کا سیدھا راستہ ہے، لہذا اس راستے کو اپنا کر کے چلو، اس کی پیروی کرو، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ یہ فَاتَّبِعُوهُ جو اتباع ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت ہے، یہی اتباع کا سلیقہ، اسی کو لے کر کے چلنا، اتباع کا ہنر، اتباع کے مختلف گوشے، اس راستے پر چلنے کا سلیقہ اور اس کے اصول و ضوابط، یہی در حقیقت منہج سلف کے وہ گوشے ہیں جو ہم کو بتاتے ہیں کہ کہاں پر کس چیز کو اپنانا ہے، کس چیز کو چھوڑنا ہے، کون سی چیزوں کو لے کر کے چلنا ہے، کون سی چیزیں اپنانی ہیں۔ نبی نے جو حکم دے دیا اس کو اپنانے کا حکم اور اس کی کیفیت کیا ہے، جن چیزوں سے روک دیا ان چیزوں سے روکنے کا سلیقہ کیا ہے، جس طریقے پر عبادت کرنے کا حکم دے دیا وہ طریقہ کیا ہے، اس کے گوشے کیا ہیں، اور ایسے ہی جو بھی طریقے بتا دیے وہ طریقے کس انداز میں سمجھے جائیں، انہی چیزوں کی تفاصیل کا نام در حقیقت منہج سلف ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو، فَاتَّبِعُوهُ، اس پر چلو، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ فاتحہ میں رب کائنات نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہم کو وہ راستہ دکھا دے، اس راستے کی رہنمائی عطا فرما دے جس راستے پر چلنے والوں کے اوپر تیرا انعام ہوا، تو نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، اپنے برگزیدہ بندوں میں ان کو شامل فرمایا، ان کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ اپنے نبی کی پیروی کریں، یہ توفیق عطا فرمائی کہ بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، پیبند لگے کپڑے پہن لیں، لیکن دین پر کوئی آنچ آ جائے اس بات کو برداشت نہ کریں۔ اور یہی تھے صحابہ کرام جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے انعام و اکرام فرمایا۔ لہذا اس آیت کریمہ میں اسی منہج سلف کی جانب دعا کرنے اور اسی کی جانب رہنمائی کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو فرمایا
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کو اپنا کر کے چلو۔ یہ راستہ یہ بتاتا ہے کہ امیر کی اطاعت کیسے کی جائے، یہ راستہ یہ بتاتا ہے کہ توحید کے شرائط کیا ہیں، توحید کے ارکان کیا ہیں، توحید کے اقسام کیا ہیں۔ یہ راستہ یہ بھی بتاتا ہے کہ توحید کے مد مقابل شرک کی قباحت کیا ہے، شرک کی برائی کیا ہے۔ یہ راستہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اتباع رسول اور سنت رسول کا مقام کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کا وجوب کیا ہے، اس کے مطابق چلنے کی کیفیت کیا ہے، اس کے گوشے کیا ہیں، اس کے شرائط کیا ہیں۔ یہ راستہ اس بات کی وضاحت بھی کرتا ہے اور ساتھ ہی اس بات کی وضاحت بھی کرتا ہے کہ بدعات و خرافات سے برات کا اعلان کیا جائے، اہل بدعت سے بائیکاٹ کا اعلان کیا جائے، اہل بدعت سے دشمنی کا اظہار کیا جائے۔ یہ راستہ یہ بھی بتاتا ہے کہ جہاں ایک جانب توحید کو اپنانا ہے، وہیں دوسری جانب شرکیات کی تردید کرنی ہے۔ جہاں ایک جانب سنت کو اپنانا ہے، وہیں دوسری جانب بدعات کی تردید کرنی ہے۔ جہاں ایک جانب صحابہ کرام کے مقام اور ان کے فضائل اور ان کے مقام کو تسلیم کرنا ہے، وہیں دوسری جانب صحابہ کرام کے اوپر تنقید یا ان کی تنقیس کرنے والوں کے خلاف ننگی تلوار بن کر کے کھڑے ہونا ہے، کیونکہ یہ صحابہ کرام دین کا سرمایہ تھے، یہ صحابہ کرام ہماری عزت و آبرو تھے، یہ صحابہ کرام دین کے سپاہی تھے۔ اگر یہ صحابہ نہ ہوتے تو نہ یہ اجلاس ہوتا، نہ آپ سن پاتے، نہ ہم بول پاتے۔ یہ صحابہ نہ ہوتے تو قرآن و سنت کی محفوظ ترین شکلیں ہم تک نہ پہنچتی۔ یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے دین کے تحفظ کے لیے سارے جتن کیے، ساری قربانیاں پیش کی۔ لہذا جہاں ایک جانب توحید کو تحفظ فراہم کرنا ہے، وہیں شرک کی تردید کرنی ہے۔ جہاں ایک جانب اتباع رسول اور سنت رسول کا حق ادا کرنا ہے، وہیں دوسری جانب اہل بدعت سے برات کا اعلان اور بدعت سے برات کا اعلان کرنا ہے۔ جہاں ایک جانب عظمت صحابہ کو تسلیم کرنا ہے، وہیں دوسری جانب تنقیس صحابہ کرنے والوں اور توہین صحابہ کرنے والوں کے خلاف دندانے شکن جواب دے کر کے معاشرے کو ان سے آگاہ کرنا ہے۔ یہ بتانا ہے کہ خواہ خلافت و ملوکیت کے بہانے سے خلافت امویہ پر کوئی تردید کی جائے، خلافت راشدہ پر تیکھے تبصرے کیے جائیں، صحابہ کرام کے خلاف اپنی زبانوں کو ناپاک کیا جائے، صحابہ کرام کے خلاف انگلیاں اٹھائی جائیں، ان ہستیوں کے خلاف ہم اپنی انرجی تباہ کریں جو انرجی ہمیں تباہ کرنے کے بجائے محفوظ کرنی ہے، دین کے دفاع کے لیے صرف کرنی ہے۔ یہ وہی صحابہ کرام تھے جن کے دفاع میں خود رب کائنات نے قرآن مجید میں ان سے رضامندی کا اعلان کر دیا۔ یہ وہی صحابہ کرام تھے جن کے بارے میں رب کائنات نے واضح کر دیا کہ ان سے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وشاورہم فی الامر، ان سے اپنے معاملات میں مشورہ کیا کریں۔ یہ وہی صحابہ کرام تھے کہ ایک نابینا غریب و فقیر، فاقہ کرنے والا، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا ایک عبداللہ ابن ام مکتوم، ایک صحابی رسول خانہ کعبہ کے صحن میں آ کر کے نبی آخر الزماں کو جب آواز دیتا ہے، وہ پکارتا ہے، آپ نے کفار و مشرکین مکہ کے سرداروں کے ساتھ گفتگو کے نتیجے میں اس کے جانب توجہ نہیں دی تو رب کائنات نے انہی صحابہ کرام کے دفاع اور ان کو تسلی دینے کے لیے ساتویں آسمان سے پوری سورت نازل فرما دی۔ فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ آپ نے چہرہ پھیر لیا جب آپ کے پاس ایک نابینا صحابی رسول آئے تو آپ نے چہرہ پھیر لیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی. لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم صحابہ کرام کے مقام کو سمجھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا تذکرہ آئے تو اپنی زبانوں کو لگام دے دو، تالا لگا لو، وہ ٹوہ میں نہ پڑ جاؤ. ان پر تنقیدیں کرنے کا بہانہ تلاش نہ کرو، بلکہ کچھ سوچے سمجھے بغیر خاموشی اختیار کر لو. ایک ادنا سے ادنا صحابی رسول، چاہے اس کے پاس پہننے اوڑھنے کے کپڑے رہے ہوں نہ رہے ہوں، کوئی ایک معمولی سا صحابی رسول جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے دور سے دیکھ لیا ہو، ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں وفات پائی ہو، اس کا مقام بھی آج کے دور کے بڑے سے بڑے محدث اور بڑے سے بڑے ولی، بڑے سے بڑے علامہ اور بڑی سے بڑی شخصیت سے کہیں زیادہ اونچا ہے. یہی وجہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جب کسی نے سوال کیا کہ عمر بن عبدالعزیز زیادہ افضل ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان زیادہ افضل ہیں، تو فرمایا کہ معاویہ بن سفیان جب میدان جنگ میں نکلتے تھے، ان کے گھوڑے یا ان کی سواری یا ان کے پیر سے جو دھول اڑ کر کے لوگوں کے ناکوں میں داخل ہوتی تھی، معاویہ بن نبی سفیان کی اس دھول کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں پہنچ سکتے. یہ مقام تھا صحابیت کا، یہ مقام تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا. لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان تین بنیادوں کو لے کر کے چلیں، علماء اس پر کام کریں، توحید اور شرک کی تفاصیل بیان کر کے توحید کا دفاع کیا جائے، شرک کی تردید کی جائے، اتباع رسول اور بدعات کی تفاصیل بیان کر کے اتباع کی جانب دعوت دی جائے اور بدعات کی تردید کی جائے، صحابہ کرام کے مقام پر گفتگو کر کے ان کا دفاع کیا جائے اور صحابہ کرام کے خلاف اٹھنے والے شبہات یا آوازوں یا اٹھنے والی انگلیوں یا اٹھنے والی آنکھوں کو پھوڑ کر کے کنارے کر دیا جائے. یہ تین بنیادیں اور ان تین بنیادوں کے ساتھ انکار منکر کے یہ سارے کے سارے اسباب جب تک اختیار نہیں کیے جائیں گے، جب تک منہج سلف کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا. تو رب کائنات نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو، اس کے مطابق چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ان راستوں پر مت چلو جو راستے دائیں اور بائیں جانب شیطانی راستے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مثال دیتے ہوئے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا یہ رب کائنات کا صراط مستقیم ہے، لہذا اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دائیں اور بائیں جانب کئی ساری لکیریں کھینچ کر کے آپ نے فرمایا یہ سارے کے سارے راستے جو دائیں اور بائیں لے جانے والے راستے ہیں یہ شیطانی راستے ہیں. ان میں سے ہر راستے پر ایک ایک شیطان کو بیٹھا دیا گیا ہے، لہذا ان راستوں کی پیروی کر کے تم اپنے آپ کو تباہی میں نہ ڈھکیل لو. تو اس آیت کریمہ میں جہاں ایک جانب صراط الذین انعمت علیہم کے تشریح اور تفسیر پیش کر دی گئی، وہیں اس آیت کریمہ میں وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ کہہ کر کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی جن لوگوں پر رب کائنات کا غضب نازل ہوا، جو لوگ گمراہ ہو گئے، ان لوگوں کے راستے سے پناہ مانگنے کی دعا کے بارے میں بھی تفصیل بیان کر دی گئی. تو یہی منہج سلف ہے. علماء نے لکھا ہے منہج سلف کیا چیز ہے. منہج سلف وہ واضح اور روشن راستہ ہے جس پر مسلمان جو اولین دور کے مسلمان تھے وہ چلتے تھے، اس کے مطابق زندگی گزارتے تھے، اپنے دین میں اس کو اپناتے تھے، اپنے عقیدے میں اس کو اختیار کرتے تھے، اور ایسے ہی شریعت اسلامیہ کو اپنانے میں
اس کی پیروی کرتے تھے، ان کا سلوک قرآن و سنت کے مطابق ہوتا تھا، ان کا اخلاق قرآن و سنت کے مطابق ہوتا تھا، اور زندگی کے تمام گوشوں میں وہ قرآن و سنت کو صحابہ کرام کے طریقے پر اور صحابہ کرام کے فہم پر اختیار کرتے تھے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کو سمجھ کر کے صحابہ کرام کے طریقے پر پیش کرنا، اسی کا دوسرا نام یہ منہج سلف ہے۔ ورنہ دنیا میں جو لوگ قبروں کے پجاری ہیں، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں، جو بدعات و خرافات کو انجام دیتے ہیں، وہ بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت پر چلتے ہیں، وہ بھی قرآن کی دلیلیں دیتے ہیں، وہ بھی حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کے کون سے فہم کو قابل حجت اور قابل اعتماد کہا گیا ہے، اس کے بارے میں رب کائنات نے قرآن مجید میں واضح طریقے سے اس بات کا تذکرہ فرما دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے لوگوں سنو، اگر تم لوگ صحابہ کرام کے طریقے پر ان لوگوں کے ایمان کی کیفیت پر ایمان لے آتے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے واضح کر دیا کہ ایمان جو قابل اعتماد اور قابل حجت ہوگا وہ صحابہ کرام کا طرز ایمان ہوگا، صحابہ کرام کے ایمان کی کیفیت ہوگی، اس کے علاوہ کوئی ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین منہج صحابہ اور صحابہ کرام کے فہم کو لے کر کے چلنے کے لیے کتابیں مرتب کرتے ہیں، اس کی خدمت انجام دینے کے لیے پوری زندگی کھپا دیتے ہیں، اسی کے لیے ساری ایثار و قربانی پیش کرتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وہ ایمان لائیں جو ایمان صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ صحابہ کرام کے طرز پر ایمان لانے کا حکم رب کائنات نے اس آیت کریمہ کے اندر دے دیا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، جو آیت کریمہ ابتدا میں آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں فرمایا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، سورہ یوسف کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے هَذِهِ سَبِيلِي، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے، یہ راہ ہدایت ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ شاہراہ جنت ہے، یہ شاہراہ قرآن ہے، یہ شاہراہ سنت ہے، یہ وہ طریقہ ہے جس طریقے پر چلنے والوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقے ناجیہ کی بشارتیں سنائی ہیں، جن کے بارے میں یہ فرمایا ہے ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج کے دن میں جس راستے پر ہوں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں، اس راستے کو اختیار کرنے والا در حقیقت جنت کے راستے کو اختیار کرے گا، فرقے ناجیہ میں شمار کیا جائے گا، ہدایت یافتہ قرار پائے گا، اور یہی راستہ وہ اسوہ اور وہ قدوہ اور وہ نمونہ ہے جو راستہ انسان کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرماتا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ہذہ سبیلی، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں اس راستے کی جانب تم کو بلاتا ہوں مکمل حکمت و دانائی کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں بھی بلاتا ہوں اور وہ لوگ بھی بلاتے ہیں جو میری پیروی کرتے ہیں۔ یعنی اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے واضح کر دیا کہ یہ راستہ صحابہ کرام کا راستہ ہے، یہ راستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور یہی صحابہ کرام کا راستہ منہج سلف کے نام سے متعارف ہے۔ یہ راستہ، یہ منہج سلف در حقیقت غار حرا میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرا بسم ربک الذی خلق
قرآن مجید کی پہلی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے تو آپ فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں تو کیا پڑھوں؟ 3 بار جبریل امین نے آپ کے مبارک سینے کو دبا کر کے یہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں تو کیا پڑھوں؟ تو جہاں ایک جانب اسلامی اور شریعت اسلامیہ کے نزول کی ابتدا ہوتی ہے، شریعت محمدیہ کے نزول کی ابتدا قرآن مجید کے نزول کے ساتھ ہوتی ہے، وہیں دوسری جانب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ما انا بقاری کے الفاظ نکلتے ہیں تو یہ قرآن و سنت ایک ترازو کے 2 پلڑے بن کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ 2 چشمے صافی ہیں جن میں حجیت کے لحاظ سے کوئی تمیز نہیں کی جا سکتی۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ سنت رسول، حدیث رسول کے ذریعے قرآن مجید کو منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ حدیث رسول کا مقام یہ ہے کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ یہ سنت رسول وہ سفینہ نجات ہے، جو اس میں وہ سفینہ نوح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا جائے گا، اور جو سوار نہیں ہو سکا وہ ناکام ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ لہذا سنت رسول کے مقام کو لے کر کے چلنا یہ منہج سلف کا بنیادی تقاضا ہے۔ تو جہاں ایک جانب قرآن مجید کا نزول ہوتا ہے، وہیں دوسری جانب رب کائنات ہی کی جانب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ سچائی کے ساتھ یہ فرمائیں ما انا بقاری۔ جہاں ایک جانب قرآن مجید کو اپنانے کا حکم دیا جاتا ہے، وہیں یہی قرآن مجید یہ اعلان کرتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کہتے، اپنے دل کی بات نہیں کہتے، اپنی رائے سے کوئی بات نہیں کہتے، بلکہ جو کچھ کہتے ہیں یہ رب کائنات کی وحی ہے۔ رب کائنات نے جو کچھ نازل کیا وہی فرماتے ہیں، اسی کے مطابق چلتے ہیں، اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اگر کوئی قرآن مجید سے الگ کر دے تو بتائے کہ نماز پڑھنے کا حکم تو قرآن مجید کے اندر دیا گیا، لیکن نماز کا طریقہ، نماز کی تفاصیل، نماز کی کیفیت، نماز کے احکام و مسائل کون سے قرآن مجید کے اندر موجود ہیں؟ یہ سب کے سب حدیث رسول میں موجود ہیں۔ آپ ہاتھ پیٹھ پر باندھیں، سینے پر باندھیں، پیٹ پر باندھیں یا اپنی پیشانی پر باندھیں، قرآن مجید خاموش ہے، لیکن حدیث رسول اس بارے میں شرح و تفسیر پیش کر کے یہ کہتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کر کے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر کے اپنے سینے پر باندھا کرتے تھے۔ تو سنت رسول کا مقام یہ ہے کہ قرآن مجید متن ہے اور سنت رسول اس کی شرح و تفسیر ہے، لہذا سنت رسول کو لے کر کے چلنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو منہج سلف در حقیقت غار حرا میں نازل ہونے والی پہلی وحی اور اس کے رد عمل میں زبان مبارک سے جاری ہونے والے مبارک کلمات، اسی کی شرح و تفسیر کا دوسرا نام منہج سلف ہے۔ منہج سلف کی اہمیت کو آپ کو دیکھنا ہے تو آپ صفہ کے چبوترے کی تاریخ کو دیکھیں کہ جب چبوترا قائم کیا گیا تو صحابہ کرام اسی منہج کو سیکھنے کے لیے، اسی واضح راستے کو، اسی طریقے کو سیکھنے کے لیے، اسی پر تربیت حاصل کرنے کے لیے دن و رات اسی چبوترے کے اوپر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ غشی طاری ہو جاتی تھی، بے ہوش ہو جاتے تھے، بھوک اور پیاس کی شدت کے نتیجے میں، بھوک اور پیاس کو برداشت نہ کرنے کے نتیجے میں بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، لیکن سنت رسول ان سے نظر انداز ہو جائے اس کو گوارا نہیں کرتے تھے۔
تو یہ منہج رسول، یہ منہج سلف، غار حرا میں نازل ہونے والی وحی اور صفا کے چبوترے سے اٹھنے والی روشنی اور وہاں سے پھیلنے والی تعلیمات کی شرح و تفسیر کا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی منہج کی صراحت کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ یہودی یہ 72-71 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، نصارہ یہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اور میری امت یہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کلھا فی النار الا واحدہ، سارے کے سارے جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے۔ صحابہ کرام بے چین ہو گئے، بے تاب ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ فرمایا وہ ایک فرقہ، وہ ایک مکتب فکر کون سا ہوگا جو جنت کا مستحق قرار پائے گا؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج کے دن میں جس راستے پر ہوں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں وہی لوگ اس میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر ارشاد فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میری امت میں ایک گروہ اور ایک جماعت قیامت تک حق پر قائم رہے گی اور حق کا دفاع کرتی رہے گی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتی رہے گی، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ لا یضرهم من خالفهم، ان لوگوں کو، ان کی مخالفت کرنے والے، ان سے عداوت کرنے والے، ان سے دشمنی رکھنے والے، ان کو بدنام کرنے والے، ان کی ٹوہ میں لگنے والے، ان کے خلاف آوازیں اٹھانے والے، ان کو گالیاں دینے والے، لا یضرهم، ان کو کبھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ یہ منہج سلف کے اس ٹولے کے لیے، اس گروہ کے لیے، اس جماعت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے، جو قیامت تک امر بالمعروف کا فریضہ بھی انجام دے گا اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی انجام دے گا۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صفا کے اس چبوترے کے پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ ہم غار حرا میں نازل ہونے والی وحی اور اس کے نتیجے میں وجود میں آنے والی سنت، ان چیزوں کا حق ادا کریں تاکہ اس کے مطابق ہم چل کر کے زندگی گزار سکیں۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو منہج سلف کیا ہے؟ منہج سلف یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی دلیل کے مطابق اپنی زندگی کو اس کے آگے سرنڈر کر کے اس کو تسلیم کر لیں۔ اگر دلیل ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے تو دلیل ہمارے عقل میں آئے نہ آئے، ہم کو سمجھ میں آئے نہ آئے، ہم اس کو قبول کر سکیں نہ کر سکیں، یہ ثابت ہو جائے کہ دلیل ہے تو اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ منہج سلف کا بنیادی تقاضا ہے، یعنی عقل پر دلائل کو مقدم کیا جائے۔ جبکہ اہل کلام، اخوان المسلمین، جماعت اسلامی اور جتنے بھی گمراہ مکاتب فکر ہیں جو اپنے ائمہ کی تقلید کرتے ہیں، قرآن و سنت کو کنارے کرتے ہیں، قرآن و سنت کی توجیہ و تعویل کرتے ہیں، وہ در حقیقت دلائل پر اپنی عقل کو مقدم کرتے ہیں۔ معتزلہ اور اشاعرہ کے طریقے کو اپناتے ہیں، عقائد کے باب میں بھی دلیل کے بجائے اپنی عقل کو بنیاد مانتے ہیں۔ لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم عقل پر اس انداز سے اعتماد نہ کریں بلکہ دلائل پر اعتماد کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ روایت جس میں یہ کہا گیا کہ اگر دین کی بنیاد رائے پر، عقل پر، اپنے فتوے پر، اپنے ذہن پر اور اپنی فکر کی بنیاد پر ہوتی تو موضوع پر مسح اوپر کی جانب نہ کیا جاتا بلکہ نیچے کی جانب کیا جاتا، کیونکہ گندگی موزے کے تلوے میں لگتی ہے، اوپر کی جانب نہیں لگتی۔ لیکن ہمارا تو یہ اعتقاد ہے،
ہمارا یہ طریقہ ہے، ہمارا یہ ضابطہ ہے، ہمارا یہ منہج ہے، ہمارا یہ طریقہ ہے، ہم اسی پر چلتے ہیں۔ یہ ہماری عقل میں کوئی بات آئے نہ آئے، ہمارے نبی نے جو حکم دے دیا، جو طریقہ بتا دیا، اس طریقے پر ہم کو چلنا ہے، اس کی ذرہ برابر بھی مخالفت نہیں کرنی ہے۔ تو اپنی دین میں دلیل کو مقدم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت خوبصورت عبارت اپنی فتاوی ابن تیمیہ منہاج السنت النبویہ کے اندر ذکر کرتے ہیں، اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں وَمَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مَذْهَبٌ قَدِيمٌ مَعْرُوفٌ قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة۔ منہاج السنہ کی اس عبارت کے اندر شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کر دیا، فرمایا اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ قدیم مذہب ہے۔ اہل سنت والجماعت سے وہ لوگ اپنے آپ کو متصف نہ کریں جو زبردستی اس کے اوپر قابض ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے ضوابط پر چلنے والے، قرآن و سنت کا حق ادا کرنے والے یہاں مراد ہیں۔ اور شیخ الاسلام اہل سنت والجماعت سے اہل الحدیث کو مراد لیتے ہیں۔ ان کی کتاب کے اندر اس بات کا تذکرہ کئی مقامات پر موجود ہے، تو فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت کا مذہب یا اہل الحدیث کا مذہب یہ قدیم مذہب ہے اور معروف ہے، بہت پرانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے امام ابو حنیفہ کو، امام مالک کو، امام شافعی کو، امام احمد بن حنبل کو جب پیدا فرمایا، اس سے پہلے ہی اس مذہب و مسلک کی تکمیل فرما دی۔ اس سے پہلے صحابہ کرام جس طریقے کو اپناتے تھے وہی طریقہ اہل الحدیث کا طریقہ ہے۔ صحابہ کرام جس طریقے پر چلتے تھے وہی طریقہ اہل الحدیث کا طریقہ ہے۔ تو فرمایا ائمہ اربعہ کی تخلیق اور ان کی پیدائش سے بہت پہلے رب کائنات نے اس دین کو مکمل کر دیا تھا، کیونکہ یہ طریقہ، یہ مذہب، یہ مسلک اور یہ ضابطہ صحابہ کرام کا وہ طریقہ اور وہ مذہب تھا جس کو صحابہ کرام نے اپنے نبی سے حاصل کیا تھا۔ لہذا جو صحابہ کرام کے طریقے کی مخالفت کرے گا کان مبتدعا، وہ بدعتی قرار پائے گا، اور اہل سنت والجماعت اس کو بدعتی مانتے ہیں، اور ہر بدعتی گمراہ ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس مسلک و مذہب کو لے کر کے چلیں جو مسلک و مذہب صحابہ کرام سے ماخوذ ہے۔ جماعت اہل حدیث اور اہل الحدیث کا طریقہ یہ ہے کہ یہ احترام کی دعوت دیتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ پہننے والے زیورات میں زکوٰۃ دی جانے چاہیے، جبکہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل تینوں کا تینوں اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ پہننے والے زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اہل الحدیث نے جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دلیل سے قریب پایا، عمل صحابہ سے قریب پایا، تو یہ فتویٰ دیا کہ اس معاملے میں فقہ حنفی قرآن و سنت سے قریب ہے، لہذا اس کو سینے سے لگا لیا جائے۔ اور اہل الحدیث کا یہ فتویٰ جاری ہوا کہ پہننے والے زیورات میں زکوٰۃ دی جانی چاہیے، چاہے اس کی بنیاد پر کسی مخالف کی حمایت ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ تو اہل الحدیث کا طریقہ یہ ہے کہ یہ سارے ائمہ کا احترام کرتے ہیں، سب کی عزت و وقار کا خیال کرتے ہیں، سب کی باتوں کو اپنے مدارس میں پڑھاتے ہیں، سب کی فقہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کا ایک ضابطہ ہے کہ سارے ائمہ قابل تعظیم، قابل احترام ہیں، لیکن حق ان سے کہیں زیادہ
قابل احترام اور قابل تعظیم ہے، لہذا اگر کسی امام کی رائے کے خلاف کوئی دلیل ثابت ہو جائے تو خود امام کے قول کے مطابق اس دلیل کو کنارے کر کے قرآن و سنت کی دلیل کو تسلیم کر لیا جائے، فہم صحابہ کو تسلیم کر لیا جائے، اور یہی دین اسلام کا بنیادی تقاضا ہے اور یہی اہل الحدیث کا طریقہ ہے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ مذہب و مسلک یہ ائمہ اربعہ کی پیدائش سے بہت پہلے مکمل ہو چکا تھا، کیونکہ اس کو صحابہ کرام نے اپنے نبی سے صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر کے اور مختلف اوقات میں حاصل کر کے سیکھا تھا، اس پر تربیت حاصل کی تھی، اس کے مطابق زندگی گزاری تھی، لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ اسی طریقے کو لے کر کے چلیں، کیونکہ اس طریقے کی مخالفت کرنا یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے اور بدعت گمراہی ہے، لہذا رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فتاوی ابن تیمیہ میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اسی منہج سلف کی صراحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَطَرِيقَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ اتِّبَاعُ آثَارِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت والجماعت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور آپ کے دلائل کی پیروی کرتے ہیں، چاہے وہ صحابہ مہاجرین میں سے ہوں، چاہے انصار صحابہ ہوں، ان سب کی پیروی کر کے یہ لوگ چلتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ظاہری طور پر باطنی طور پر اختیار کرتے ہیں اور مومنوں کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں، یعنی صحابہ کرام کے طریقے کو اپناتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، جس وصیت میں آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے لوگو میری سنت کو اپناؤ، میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے فَسَيَرَا اختلافاً کثیرا، بہت زیادہ اختلافات دیکھیں گے، رکعت تراویح میں اختلاف ہوگا، آمین رفع الیدین کے مسائل میں اختلاف ہوگا، نماز کے طریقے میں اختلاف ہوگا، زکوٰۃ اور حج کے مسائل میں اختلاف ہوگا، عقیدے کے مسائل میں اختلاف ہوگا، سنت کے مسائل میں اختلاف ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، سنو جب تمہارے درمیان اختلاف ہو تو میری سنت کو اپنانا اور میرے صحابہ اور بالخصوص خلفاء راشدین کی سنت کو اپنانا اور اسی کے مطابق چلنا اور اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، داڑھ کے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، اور سنو تم دین میں ایجاد کی جانے والی نئی نئی باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ ہر نئی ایجاد کردہ چیز یہ بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ صحابہ کرام اور سنت رسول کے طریقے کو لے کر کے چلیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ منہج سلف کی رعایت اس بنیاد پر کی جائے کہ یہ منہج سلف توحید کی اور انسانوں کی تخلیق کے پیغام کو سب سے پہلے دنیا کے سامنے متعارف کراتا ہے۔ رب کائنات نے ہم کو اس دنیا میں توحید کی تکمیل کے لیے پیدا کیا، رب کائنات نے انبیاء کرام کے مقدس سلسلے کو اس دنیا میں مبعوث کر کے توحید کی تکمیل کی ذمہ داریاں دی۔ رب کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی نبی بھیجا، کوئی رسول بھیجا۔ اگر نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ رک گیا تو انبیاء کے وارث علماء کرام بھیجے گئے جو قرآن و سنت کے پیغام کے لیے سارے جتن کرتے ہیں، قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقصد کے لیے انسانوں کو پیدا کیا
جس مقصد کی تکمیل کے لیے انبیاء کی بعثت فرمائی، اس مقصد کی تکمیل کے لیے یہ علماء کرام مکلف کیے گئے، تو منہج سلف کو اپنانا اس لیے بھی ضروری ہے، اس کی اہمیت اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ اس کے مطابق توحید کی دعوت دی جاتی ہے، اتباع رسول کا پیغام دیا جاتا ہے، اور یہ منہج و مسلک صحابہ کرام کی عظمت کی دعوت دیتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم علماء پر اعتماد کریں۔ یہ علماء جن کو رب کائنات نے انبیاء کا وارث قرار دیا، یہ علماء جن کے بارے میں رب کائنات نے واضح کر دیا، اور علماء نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین کا سب سے زیادہ تقوی رکھنے والے، سب سے زیادہ رب کائنات سے ڈرنے والے یہ علماء ہوتے ہیں، لہذا علماء کو اپنی قیادت دے کر کے چلیں۔ یہ ہندوستان کے ماحول میں آپ کے لیے ولی امر کے حکم میں ہیں، جن کے بارے میں رب کائنات نے واضح طریقے سے حکم دیتے ہوئے اسی منہج سلف کے ضوابط بیان کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ولی امر کی اطاعت کرو۔ یعنی اگر کہیں اسلامی حکومت ہے تو اپنے حاکم کی اطاعت کرو، یہاں تک حکم دیا گیا۔ یہ ولی امر اگر تمہاری پیٹھ پر کوڑے مارتا ہے، تم کو زخمی کرتا ہے، تم کو قید خانے میں ڈالتا ہے، تم کو پریشان کرتا ہے، تو بھی اس کی اطاعت کی جائے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو جب فتنے خلق قرآن میں قید خانے میں ڈالا گیا، ان کے شاگردوں نے ان سے آ کر کے پوچھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو حاکم وقت کے خلاف ہم نکل پڑیں اور آپ کے لیے انصاف کی کوششیں کی جائیں، تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے گلیوں میں خون بہے، میں نہیں چاہتا کہ کسی معصوم کے اوپر ہاتھ اٹھایا جائے، میں نہیں چاہتا کہ یہاں پر امن و سلامتی ختم ہو اور فتنے پھیلیں، بے چینی اپنے پیر کو پسار لے۔ انہوں نے روک دیا۔ تو ولی امر چاہے ظالم ہی کیوں نہ ہو، اس کے خلاف بغاوت کرنا یہ جائز نہیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا، اے ایمان والو اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور ولی امر کی اطاعت کرو۔ ولی امر یہ ہندوستان کے ماحول میں وہ علماء ہیں جو قرآن و سنت کو فہم سلف صالحین کے مطابق دنیا کے سامنے پیش کرنے کا ہنر رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ یہاں پر یہ علماء ولی امر کے حکم میں داخل ہیں، لہذا ان کی اطاعت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی تابعداری کرنا، ان کے پیچھے چلنا، ان کی باتوں کو تسلیم کرنا ہر مسلمان کا واجبی فریضہ ہے۔ رب کائنات ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ولی امر کی اطاعت کرو۔ آگے ضابطے کو مزید واضح کرتے ہوئے رب کائنات نے ارشاد فرمایا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ سنو، اگر تمہارے درمیان کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے، شیء کا لفظ نکرہ استعمال کیا گیا ہے۔ نماز کے مسائل میں اختلاف ہو، حج بیت اللہ، زکوٰۃ، توحید، اتباع، گھریلو مسائل، بازار کے مسائل، شادی بیاہ کے مسائل، دینی امور ہوں، دنیاوی امور ہوں، کوئی اختلاف ہو جائے تو ایسی صورت میں اپنے مسائل کو اللہ اور اس کے رسول کی جانب لوٹا دو۔ یہاں پر ولی امر کو خارج کر دیا گیا، الا یہ کہ وہ ولی امر اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی دعوت دیتا ہو، اس کے مطابق رہنمائی کرتا ہو، تو گویا اس کی اتباع اور اس کی پیروی اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کے مقام پر جا کر کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ اس آیت کریمہ کو بھی سامنے رکھ کر کے چلیں۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی
پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کو فہم سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر کے چلیں۔ یہ فتنے جو آج کے دور میں چاہے اخوانیت کے نام سے اٹھنے والے فتنے ہوں، آپ دیکھیں، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ ذوالخویسرہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ انصاف کیجئے، آپ نے فرمایا ویلک، تیرے لیے تباہی ہے، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ ذوالخویسرہ وہ خراب ترین شخصیت تھی جس نے خروج کے فتنے کو جنم دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع سے اس کے لیے تباہی کی بددعا کر کے صحابہ کرام کے سامنے یہ وضاحت فرمائی کہ سنو، اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کی نمازیں تمہاری نمازوں کے آگے خشوع و خضوع پر مبنی ہوں گی، لمبے لمبے سجدے کریں گے، لمبے لمبے رکوع کریں گے، بہترین قسم کی تلاوت کریں گے، اچھے لہجے میں قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ ان کی نمازوں کے آگے تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، ان کے سجدوں کے آگے تم اپنے سجدوں کو حقیر سمجھو گے، لیکن ان کی پریشانی کیا ہوگی؟ جب دین کی باتیں ان کے سامنے بتائی جائیں گی تو ان کے حلق سے نیچے نہیں اتریں گی، یہ اس کو ہضم نہیں کر پائیں گے، اس کا انکار کر دیں گے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم کے کتے ہیں، جہنم میں کتا بنا کر کے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ یہ دین میں خروج کا فتنہ، یہ دین کے اندر پہلی بدعت تھی جس کو ایجاد کیا گیا۔ یہ خروج کے فتنے کے نتیجے میں علماء بیزاری کا فتنہ، حکام کی تکفیر کا فتنہ، علماء کی تکفیر کا فتنہ، اسلامی تعلیمات کے خلاف بغاوت کا فتنہ، اپنی عقلوں پر قرآن و سنت کی توجیہ و تعویل کا فتنہ، علماء کے خلاف زبان درازی کرنے کا فتنہ، یہ سارے کے سارے فتنے اسی خروج کے فتنے سے ماخوذ ہیں۔ اور موجودہ دور میں چاہے سروریت ہو یا اخوانیت ہو، اس نے اس کو نئے نئے دانتے پہنا کر کے نئے نئی شکلیں دے دی ہیں، اور یہ ہمارے دین کو تباہ کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ لہذا ذوالخویسرہ کے خروج کے فتنے سے اپنے معاشرے کو بچانا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ یہ مرزائیت کا فتنہ جو جے پور یا راجستھان میں ہر جیب کے اندر تماشا کرتا ہے، پڑوسی ملک کے اس باطنی شیعہ کو جو صحابہ کرام پر تنقیدیں کرتا ہے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے، یہ آ کر کے دو چار دروس میں، دو چار سال میں ایک بار اہل الحدیث کی تعریف کر دے تو ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ اہل الحدیث ہو گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسا باطنی رافضی جو دین اسلام پر تنقیدیں کرے، صحابہ کرام کی توہین کرے، قرآن مجید کی تعویل کرے، قرآن مجید کی حجیت کا انکار کرے، جو سنت رسول پر شبہات پیدا کرے، اس انداز کے انسان کو ہماری جماعت کے گھرانوں میں، ہمارے نوجوانوں کی جیبوں میں رکھ کر کے سنا جائے، معاف فرمائیں گے یہ فتنہ ہمارے ایمان اور ہمارے اسلام کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ باطنی شیعہ ہے، اس کے باطل عقائد ہیں، یہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ آ کر کے نوجوانوں کو اچک لینے کا کام کرتا ہے۔ جو بھی فتنے ہوں، شکیل بن حنیف کا فتنہ جو کہ جھوٹا اور کذاب اور دجال ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید اور پورے دین کی تکفیر کی ہے، پورے دین کا مذاق اڑایا ہے۔ ایسے ہی چاہے اہل قرآن کا فتنہ ہو، آپسی انتشار کا فتنہ ہو، ریاکاری کا فتنہ ہو، غامدیت کا فتنہ جو راجستھان میں کثرت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، یہ بھی پڑوسی ملک کا فتنہ ہے۔ ڈاکٹر اسرار کا، ڈاکٹر ذاکر نائک کا، یہ سارے کے سارے غلط افکار کے افراد جن کی ٹی آر پی دیکھ کر کے
ہمارے نوجوان دیوانے ہو جاتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی عالم دین نہیں، کوئی بھی قرآن و سنت کو منہج سلف کے مطابق سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ کوئی دین کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی سنت کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی عقائد کے مسائل کو ہلکا کر دیتا ہے، کوئی دین کی حجیت کا انکار کرتا ہے، کوئی حدیث کی حجیت کا انکار کرتا ہے، کوئی دین کا استہزاء کرتا ہے، لیکن ہم کو باتیں اچھی لگتی ہیں تو ہم لے اڑتے ہیں۔ معاف فرمائیں گے، یہ فتنے ہماری زندگی میں جب سے داخل ہوئے ہیں، ہم قرآن و سنت اور منہج سلف سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے اور منہج اور فہم سلف صالحین کو سمجھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہم کو صراط مستقیم کے صحیح مفہوم کو سمجھ کر کے اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہم کو بدعت اور اہل بدعت سے براءت کا اعلان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس آیت کریمہ پر غور و تدبر کریں۔ اس آیت کریمہ کے تناظر میں علماء نے لکھا ہے کہ غیر سبیل المؤمنین، اس کلمے کے ذریعے، اس ٹکڑے کے ذریعے رب کائنات نے ہمارے اوپر یہ واجب کر دیا کہ ہم صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے طریقے کو اختیار کریں، کیونکہ اسی طریقے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اور اس کے بعد وہ دور اور زمانہ جو اس کے بعد آنے والا ہے، یہ صحابہ اور تابعین کا دور تھا، دور زرعی تھا، وہ گولڈن ایرا اور گولڈن دور تھا جس کے اندر دین کے نام پر کوئی بات دین کے اندر داخل کرنے کی جرأت کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ رب کائنات ہم کو مومنوں کا اور صحابہ کرام کا راستہ اپنانے اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔